بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روض الباسم پارٹ نمبر 11، اور ہم نے خطبہ فتح مکہ میں بیان کردہ اخلاق عالیہ کے 8 آرٹیکل پڑھے تھے۔ اب آگے آرٹیکل نمبر 9 سے پیج نمبر 155 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے وقت ہی مکہ مکرمہ کو حرمت والا قرار دیا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حرام فرمانے کے وجہ سے قیامت تک حرمت والا ہے۔ نہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے اس کی حرمت ختم ہوئی اور نہ میرے بعد کسی کے لیے اس کی حرمت ختم ہوگی۔ نیز میرے لیے بھی تھوڑی سی دیر کے لیے قتال حلال ہوا تھا، لہذا نہ اس کا شکار بھگایا جائے، نہ اس کا کانٹے دار درخت کاٹا جائے، نہ اس کے گھاس کاٹی جائے، اور نہ اس کی گری ہوئی چیز اٹھائی جائے ما سوائے اطلاع دینے والے کے۔ ایک اور روایت کے الفاظ ہے، مکہ مکرمہ کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، لوگوں نے اسے حرام نہیں کیا، بس کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو کہ اس میں خون بہائے اور اس کا درخت کاٹے۔ اگر کوئی اللہ کے رسول کی اجازت کو دلیل بنائے تو اس سے کہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اجازت دی تھی جبکہ تمہیں اجازت نہیں دی، اور مجھے بھی دین کی ایک گھڑی کے لیے اجازت دی تھی، پھر آج اس کی حرمت اسی طرح لوٹ آئی ہے جیسے کل تھی۔ ایک اور روایت کے الفاظ ہیں، اے لوگو، بے شک اللہ تعالیٰ نے جس دن آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اسی دن سے مکہ مکرمہ کو حرمت والا بنا دیا ہے، اور یہ قیامت تک اللہ تعالیٰ کی حرمت والے مقامات میں سے رہے گا۔ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس میں خون ریزی کرے اور وہ اس میں درخت بھی نہ کاٹے۔ اس شہر کی حرمت نہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے اٹھائی گئی تھی، نہ میرے بعد کسی کے لیے اٹھائی جائے گی۔ میرے لیے بھی یہ صرف اسی ایک گھڑی کے لیے اہل شہر پر غضب کی وجہ سے قتال کے لیے حلال ہوا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، اس کی کل جیسی حرمت پھر بحال ہو گئی ہے۔ خبردار، تم میں سے ہر موجود شخص غیر حاضر تک یہ بات پہنچا دے۔ پھر جو کوئی تم سے یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس میں قتال کیا تو تم کہو، بے شک اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے رسول کے لیے حلال کیا تھا اور یہ تمہارے لیے حلال نہیں کیا گیا۔ ابن سعد نے ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے، ہمارے لیے اس کے مال غنیمت میں سے بھی کچھ حلال نہیں ہے۔ ایک روایت کے الفاظ ہے، یہ مکہ مکرمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دن سے اسے حرام قرار دیا ہے جب سے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا۔ یہ مجھ سے پہلے کسی شخص کے لیے حلال نہیں ہوا اور نہیں میرے بعد کسی کے لیے حلال ہوگا۔ یہ میرے لیے بھی دین کی ایک گھڑی کے لیے حلال ہوا اور وہ یہی گھڑی ہے، پھر یہ اللہ تعالیٰ کی حرمت سے قیامت تک حرام ہے۔ یہاں کی گھاس نہ کاٹی جائے، درخت نہ کاٹا جائے، شکار نہ بھگایا جائے، یہاں گری ہوئی کوئی چیز کسی شخص کے لیے اٹھا لینا جائز نہیں ما سوا اطلاع دینے والے کے۔ ایک اور روایت کے الفاظ ہیں، خبردار، بے شک مکہ مکرمہ قیامت تک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، یہ نہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال ہوا اور نہ ہی میرے بعد کبھی کسی کے لیے حلال ہوگا۔ ایک اور روایت کے الفاظ ہیں، بخدا اے مکہ، بے شک تو اللہ کا بہترین خطہ زمین ہے، اگر مجھے تجھ سے نہ نکالا جاتا تو میں نہ نکلتا،
بے شک اس شہر کی حرمت مجھ سے پہلے کسی کے لیے اٹھائی نہیں گئی، بے شک یہ میرے لیے بھی دین کی ایک گھڑی کے لیے حلال کیا گیا، یعنی اس میں قتال حلال کیا گیا، لیکن اب یہ اس گھڑی سے پھر حرمت والا ہے، اس کے درخت نہ کاٹے جائیں، اس کی گھاس نہ کاٹی جائے، اور کسی شخص کے لیے یہاں گری پڑی شے کو اٹھا لینا درست نہیں ما سوا اطلاع دینے والے کے۔ آرٹیکل نمبر 10، عامت الناس تک علم و ہدایت کا ابلاغ۔ خبردار، تم میں سے ہر موجود شخص کو چاہیے کہ وہ غائب تک یہ باتیں پہنچا دے۔ آرٹیکل نمبر 11، ہجرت مدینہ کے بعد کوئی ہجرت نہیں۔ ہجرت کا حکم نہیں، لیکن جہاد اور نیت کا حکم برقرار ہے۔ جب تم سے جہاد کی خاطر نکلنے کے لیے کہا جائے تو نکل آیا کرو۔ آرٹیکل نمبر 12، فتح کے بعد دشمن ریاست کے شہریوں کے لیے عام معافی کا اعلان۔ جب وہ سارے مشرکین مکہ مسجد الحرام میں اکٹھا ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ وہ کہنے لگے، ہم آپ سے خیر کی توقع رکھتے ہیں۔ آپ صاحب کرم علی ظرف بھائی ہیں اور صاحب کرم بھائی کے فرزند ہیں۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کیا کہتے ہو اور تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ وہ کہنے لگے، ہم بھلائی کی توقع رکھتے ہیں۔ آپ فیاض اور کشادہ دل بھائی ہیں اور صاحب کرم بھائی کے فرزند ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ تم سب آزاد ہو، آج کے دن تم پر کوئی ملامت اور گرفت نہیں ہے، اللہ تمہیں معاف فرما دے اور وہ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ آرٹیکل نمبر 13، امان طلب کرنے والوں کے لیے امان عام۔ جو کوئی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے تو اس کے لیے امان ہے۔ آرٹیکل نمبر 14، ہتھیار ڈال لینے والوں کے لیے امن نامہ۔ اور جو ہتھیار ڈال دے تو اس کے لیے بھی امان ہے۔ ایک روایت کے الفاظ ہے، اور جو شخص ہتھیار ڈال دے اس کے لیے بھی امان ہے، چنانچہ لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ آرٹیکل نمبر 15، اپنا دروازہ بند کر کے جنگ کا اعلان نہ کرنے والوں کے لیے امان ہے عام۔ اور جو شخص اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے تو اس کے لیے بھی امان ہے۔ راوی نے بیان کیا، چنانچہ لوگوں نے اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیے۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں، قریش کے دلیروں اور وڈیروں نے کعبہ میں پناہ لے لی، یعنی اس میں داخل ہو گئے۔ خطبہ مکہ کا بیان مکمل ہوا۔ اب اس باب کا مضمون نمبر 7، خطبہ حجۃ الوداع میں بیان کردہ اخلاق عالیہ، اس کا آرٹیکل نمبر 1، افتتاحیہ۔ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، ہم اس کے حمد بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں، اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں، اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور ہم اللہ ہی کے ہاں اپنے نفسوں کی برائیوں اور اپنے اعمال کی خرابیوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے تو کوئی اسے گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ گمراہی میں رہنے دے تو کوئی اس کو ہدایت پر نہیں لگا سکتا۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آرٹیکل نمبر 2، وحدانیت و حاکمیت الہیہ کا اعلان۔ اللہ کے بندو، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچنے کی تاکید کرتا ہوں اور اس کی اطاعت پر پرزور طور پر آمادہ کرتا ہوں، اور میں ابتدا اسی سے کرنا چاہتا ہوں جو سراسر بھلائی ہے۔ آرٹیکل نمبر 3، تمسک بالسنہ کی تلقین۔ لوگوں، مجھ سے سنو، میں تمہیں بتاتا ہوں، کیونکہ میں نہیں سمجھتا شاید اس سال کے بعد میں اس جگہ تم سے پھر مل سکوں۔ آرٹیکل نمبر 4، زندگی، مال اور عزت و تکریم کا حق۔ لوگوں، بے شک تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزت و آبرو اور تمہاری جلدیں تمہارے لیے ایک دوسرے پر اپنے رب سے ملنے قیامت تک حرام ہیں، ایسے ہی حرام و محترم جیسے تمہارے آج کے دن، اس مہینے اور اس مقام کی حرمت ہے۔ سنو، کیا میں نے تم تک اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا ہے؟ ہم نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، گواہ رہنا۔ آرٹیکل نمبر 5، اخروی جواب دہی کا احساس۔ تم عنقریب اپنے رب سے ملنے والے ہو، وہ تم سے تمہارے اعمال کے بابت پوچھ گچھ کرے گا۔ آرٹیکل نمبر 6، اس کے اہل کو لوٹا دی جائے گی۔ اگر ہو جس کے پاس کوئی امانت ہو تو وہ اسے اس شخص کو ادا کر دے جس نے اس کے پاس وہ امانت رکھی ہے۔ آرٹیکل نمبر 7، ابطال سود اور معاشی استحصال سے تحفظ کا حق۔ زمانے جاہلیت کا ہر طرح کا سود ختم کیا جاتا ہے، اور سب سے پہلا سود جسے ختم کیا جا رہا ہے وہ ہمارا سود یعنی میرے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سود ہے۔ وہ سارے کے سارا مئے اصل زر ختم کیا جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک زمانے جاہلیت میں رائج ہر سود باطل قرار دے دیا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ کوئی سود نہ رہنے پائے، اور سب سے پہلے جو سود ختم کیا جا رہا ہے وہ میرے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کا سارا سود میں اصل زر ہے۔ البتہ تمہارے لیے تمہارا راس المال اصل زر برقرار رکھا گیا ہے، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ امام ترمذی کی روایت ہے کے مطابق آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر ہو دور جاہلیت کا تمام سود ختم کر دیا گیا ہے، البتہ تمہارے لیے تمہارا راس المال یعنی اصل زر برقرار رکھا گیا ہے، نہ تم کسی پر ظلم کرو گے اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ البتہ میرے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کا سود میں اصل زر سارے کے سارا ختم کر دیا گیا ہے۔ آرٹیکل نمبر 8، انتقام، قتل، غارت اور لا قانونیت کا خاتمہ۔ اگر وہ دور جاہلیت کے تمام امور میرے قدموں کے نیچے ہیں اور وہ ختم کیے جا رہے ہیں، اور زمانے جاہلیت میں
بہائے گئے ہر خون کا بدلہ باطل قرار دیا جاتا ہے، اور پہلا خون کا بدلہ جسے میں باطل قرار دیتا ہوں وہ میرے چچا جات بھائی کے بیٹے عامر بن ربیعہ بن الحارث بن عبد المطلب کا ہے، جو قبیلہ بنو سعد میں رجاعت کا دور گزر رہا تھا کہ اسے قبیلہ حذیل نے قتل کر دیا۔ آرٹیکل نمبر 9، زمانے جاہلیت کے رسوم اور رواج کا خاتمہ۔ خبردار، اور دور جاہلیت کے امتیازی عہدے ختم کر دیے گئے ہیں، بجز خانہ کعبہ کی رکھوالی اور حجاج کو پانی پلانے کے۔ آرٹیکل نمبر 10، قصاص اور دیت کے قوانین کا نفاذ۔ قتل عمد پر قصاص ہے۔ مشابہ عمد وہ ہے جس میں لٹھ اور پتھر سے موت واقع ہو۔ اس صورت میں 100 اونٹ بطور خون بہا ہے۔ جو اس میں اضافے کا مطالبہ کرے تو وہ شخص اہل جاہلیت سے ہے۔ آرٹیکل نمبر 11، وراثت کا حق۔ لوگوں، خدا نے ہر حقدار کو اس کا حق خود دے دیا ہے، مقرر کر دیا ہے۔ اب کسی وارث کے لیے وصیت جائز نہیں۔ ایک اور روایت کے مطابق یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہر انسان نے وارث کا میراث میں حصہ مقرر کر دیا ہے، اس لیے وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ وارث کے لیے 1/3 سے زیادہ مال میں وصیت جائز نہیں ہے۔ آرٹیکل نمبر 12، نو مولود کے تحفظ نسب کا حق۔ بچہ اسی کی طرف منسوب کیا جائے گا جس کے بستر پر وہ پیدا ہوا، اور جس پر حرام کاری ثابت ہو جائے اس کی سزا پتھر سنگساری ہے، اور ان کا حساب و کتاب خدا کے ہاں ہوگا۔ آرٹیکل نمبر 13، معاشرتی و نسبی شناخت کا حق۔ جو شخص اپنا نسب اپنے باپ کے بجائے کسی اور کی طرف منسوب کرے گا، یا کوئی غلام اپنے آقا کے بجائے کسی اور کو اپنا آقا ظاہر کرے گا، اس پر اللہ، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اس کی فرض اور نفلی کوئی عبادت بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ آرٹیکل نمبر 14، قرض کی وصولی کا حق۔ عاریۃً لی ہوئی چیز واپس کرنی چاہیے، تحفے کا بدلہ دینا چاہیے۔ قرض کی ادائیگی واجب ہے، اور اس کا ضامن اس کی ادائیگی کا ذمہ دار ہے۔ آرٹیکل نمبر 15، افراد معاشرہ کے مواخذی حقوق۔ لوگوں، میری بات غور سے سنو۔ جان لو کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ لہذا کسی شخص کے لیے اپنے بھائی کے مال میں سے کچھ جائز نہیں، بجز اس کے جو وہ اپنی خوش دلی سے دے دے۔ لہذا تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں، لوگوں، تمام مومن بھائی بھائی ہیں، لہذا کسی شخص کے لیے اپنے بھائی کا مال لینا جائز نہیں، بجز اس کے جو اس کی خوش دلی سے ہو۔ ایک اور روایت کے الفاظ ہیں، خبردار، یقیناً ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، کسی شخص کے لیے اپنے بھائی کا مال لینا جائز نہیں، بجز اس کے جس کی اس نے خود اجازت دے دی۔ حضرت عمرو بن یسربی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے خطاب فرمایا، خبردار، کسی شخص کے لیے اپنے بھائی کا مال میں سے کچھ بھی لینا جائز نہیں، سوائے اس کے جو اس کی خوش دلی سے ہو۔
میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی کیا رائے ہے اگر میں اپنے چچا جات کی بکریوں کو پاؤں اور ان میں سے کسی بھیڑ کو ذبح کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ان میں سے کسی دمبی یا بھیڑ کو خبص جمیش میں پاؤ جس کے نوکیلے سینگ بھی ہوں تو اسے ذبح کے لیے نہ لے جاؤ۔ خبص الجمیش سے مراد وہ سرزمین جو مکہ اور زار کے درمیان ہے جو کہ بنجر اور ویران ہے۔ آرٹیکل نمبر 16، زوجین کے درمیان باہمی مالی اعتماد کا قیام۔ خبردار، کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر کسی کو دے۔ آرٹیکل نمبر 17، حلال کو حرام قرار دینے کی ممانعات اور قمری تقویم کا احترام۔ لوگوں، حرمت والے مہینے کو آگے پیچھے ہٹا دینا محض کفر میں زیادتی ہے۔ اس سے وہ کافر لوگ بہکائے جاتے ہیں جو اسے ایک سال حلال گردانتے ہیں اور دوسرے سال اسے حرام ٹھہرا لیتے ہیں، تاکہ ان مہینوں کا شمار پورا کر دیں جنہیں اللہ نے حرمت بخشی ہے، اور اس مہینے کو حلال بھی کر دیں جسے اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے، اور اس مہینے کو حرام کر دیں جس سے اللہ نے حلال فرمایا ہے۔ حقیقت میں اب زمانہ چکر لگا کر پھر اسی شکل پر آ گیا ہے جیسا کہ خدا کے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے کے دن طے تھا۔ بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی اللہ کی کتاب یعنی نوشۂ قدرت میں 12 مہینے لکھی ہے۔ جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کے نظام کو پیدا فرمایا تھا، ان میں سے 4 مہینے رجب، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم حرمت والے ہیں، 3 پے در پے، ایک تنہا ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور رجب کو جو ہم جمادی الاخر اور شعبان کے بیچ میں ہے۔ کیا میں نے احکام پہنچا دیے؟ اے اللہ گواہ رہنا۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں، حقیقت میں اب زمانہ چکر لگا کر پھر اسی شکل میں آ گیا ہے جیسا کہ خدا کے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے کے دن طے تھا۔ 1 سال کے 12 مہینے ہیں جن میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 پے در پے اور ایک تنہا، اور ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور رجب جو جمادی الاخر اور شعبان کے بیچ میں ہے۔ آرٹیکل نمبر 19، قتل و غارت گری کی صورت میں رویے کفر کی طرف لوٹنے پر وارننگ۔ خبردار، تم میرے بعد کفر کی طرف نہ لوٹ جانا، یا فرمایا گمراہ نہ ہو جانا، اور اس سے مراد یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگو اور یوں قتل و غارت گری کے انداز زندگی کو پھر سے اپنا لو۔ آرٹیکل نمبر 19، خادموں اور ملازموں کے لیے بنیادی مساوات کے حقوق۔ اپنے غلاموں کا خیال رکھو، غلاموں کا خیال رکھو، انہیں وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، انہیں ایسا ہی پہناؤ جیسا تم پہنتے ہو۔ اگر وہ کوئی جرم کر بیٹھے اور تم انہیں معاف نہ کرنا چاہو تو اللہ کے بندوں کو بھی بیچ دو اور انہیں اذیت ناک سزا نہ دو۔ آرٹیکل نمبر 20، شوہر اور بیوی کے حقوق اور فرائض میں توازن۔ لوگوں، بے شک تمہاری عورتوں کے تم پر کچھ حقوق واجب ہیں اور اسی طرح تمہارے حقوق ان پر واجب ہیں۔ عورتوں پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ کسی غیر مرد کو تمہارے بستر پر نہ آنے دیں اور اپنے پاس کسی ایسے شخص کو آنے کی اجازت نہ دیں جسے تم ناپسند کرتے ہو، یعنی تمہاری اعتماد کو ٹھیس
پہنچائیں، وہ کوئی کام کھلی بے حیائی کا نہ کریں، لیکن اگر وہ ایسا کریں تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے تمہیں اجازت ہے کہ تم انہیں خواب گاہوں میں خود سے علیحدہ کر دو، اور اگر پھر بھی اصلاح پذیر نہ ہو تو ان سے تادیباً عارضی طور پر الگ ہو جاؤ۔ پھر اگر وہ باز آ جائے اور تمہاری اطاعت کرے تو ان کا رزق اور لباس حسب دستور تمہارے ذمے ہے۔ یہاں پر پارٹ نمبر 10 مکمل ہوتا ہے پیج نمبر 180 پر۔ اب آگے آرٹیکل نمبر 21 آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔